السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا ایک دین عطا فرمایا جو مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن آج کا مسلمان خاص طور پہ نوجوان نسل فیشن، موبائل، سوشل میڈیا کے فتنوں میں ایسا گرفتار ہے کہ دین کی اصل روح سے بہت دور ہو گیا، ایسا گرفت ہو گیا سوشل میڈیا میں کہ وہ اب دین کی جو اصل تعلیمات تھی، اسلام کی اصل تعلیمات تھی، اسلام کا جو کلچر تھا، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات زندگی تھی، وہ اس سے بہت دور ہو گیا، بہت زیادہ دور ہو گیا۔ فیشن کا دور آیا، سوشل میڈیا کا دور آیا، جس نے ہمارے نوجوان نسل کو بڑا برباد کر کے رکھا ہے، بڑا برباد کیا نوجوان کو۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے خواہشات کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ آج سوشل میڈیا آیا، فیشن آیا، نئے نئے اشیاء نے جنم لینا شروع کیا اور ہم نے ان کو اختیار کرنا شروع کیا، اپنانا شروع کر دیا خواہشات پر۔ اللہ فرماتا ہے یہی تمہاری بربادی کا سبب بن گیا کہ نئی نئی چیزیں ہمیں فراہم ہونے لگیں اور ہم اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے لگے۔ فرمایا تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ کیوں؟ کہ ہم خواہشات کی پیروی کریں گے، پھر ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہے گا، اللہ کے فرامین کا خوف نہیں کہ اللہ کے ہم نے احکام بجا رہے ہیں ہم دنیا میں یا نہیں بجا رہے، ہم ان پر پورے کھرے اتر رہے ہیں نہیں اتر رہے۔ اس لیے فیشن اور موبائل اور یہ بے لگام سوشل میڈیا نفس کی خواہشات کو ہوا دینے والی سب سے بڑے اسباب یہ ہے۔ نفس کی خواہشات کو ہوا دیتی ہے یہ، جو دل کی غفلت میں ڈال کر اللہ سے کاٹ دیتی ہے، بندے کو دور کر دیتی ہے، خوب اسے گناہوں میں ملوث کر دیتی ہے، اس کا دل دنیا میں اتنا لگا دیتی ہے کہ اب اس بندے کو، اس نوجوان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب و جوار کی کوئی ایسا لگتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا کچھ یہ دنیا ہے، یہ میڈیا ہے، یہ موبائلس ہیں اور یہ ایکشنز، یہ ایکٹیویٹیز دنیا کی ہیں، اسے ایسا لگنے لگتا ہے کیونکہ جتنی چیز وہ دیکھ رہا ہے نئی نئی چیزوں کو، تو اس پر جو اسلام میں پرانی چیزیں ہیں اسے وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، وہ نئی نئی چیزوں کو دیکھ کر کے متاثر ہو رہا ہے دنیا کی۔ مگر اللہ فرماتا ہے یہ خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اگر تمہیں کرو گے تو یہ خواہش ہوا نفس تمہیں بھٹکا دے گا راستے سے، دین کے اسلام کے راستے سے بھٹکا دے گا، آپ بھٹک جاؤ گے۔ کبھی آپ دین کی مذاق بنانے لگو گے، آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوگا، کفر بولنے لگو گے، کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ میں اسلام سے کب خارج ہو گیا۔ حدیث کریمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا جو جس قوم کے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوتا ہے، آج کا نوجوان غیر مسلمانوں کی فیشن اور ان کے ہیئر اسٹائل اور ان کے کلوتھ اسٹائل، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے عادات اطوار کو اپنانے میں فخر محسوس کرنے لگا۔ آج انہیں فخر ہونے لگا تو غیر مسلمانوں کے رواج کو اپنے اندر، ان کے کلچر کو اپنے اندر ڈالنا، اگر وہ نہیں ہوگا تو اسے اچھا بھی نہیں لگتا ہے، اپنے آپ کے اندر شرم محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر یہ کیوں چیز نہیں ہے، جبکہ اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اور یہ تشبہ بالکفار ہے، کیونکہ ہمارے ایکشنز، ہماری ایکٹیویٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے بہت الگ ہٹ کے ہیں، بہت زیادہ الگ ہٹ کے ہیں، جس کی بنا پر ہم کفار سے مشابہت پیدا کر رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ،
ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے دور رہے، یعنی بندے کو جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہونا وہ ان باتوں سے دور رہے۔ فرمایا اچھا مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے۔ آج ہم ان کاموں میں لگے جن کے لیے ہمارے کوئی فائدہ نہیں۔ سوشل میڈیا سے ہم کتنا فائدہ لے رہے ہیں، مفید تو ہے سوشل میڈیا، میں منکر نہیں ہوں، جیسا کہ موبائل پر گھنٹے وقت ضائع کرنا یہ نوجوان کے ایک شکار ہو گیا اس کا۔ سوشل میڈیا پر فضول ویڈیوز دیکھنا، نامرحموں کو دیکھنا، ہمارا تعلقات بڑھنے لگا نامرحموں سے زیادہ، عورت لڑکیوں سے زیادہ تعلقات بڑھنے لگا سوشل میڈیا دیکھ کے۔ ہم ویڈیوز کو اسکرال کرتے ہیں، عجیب خیالات مائنڈ میں آتے ہیں، اس سے ہمارا تعلق بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ہم اب گناہ بھی نہیں سمجھ رہے اس چیز کو، اور بے حیائی پھیلانا، آج بے حیائی پتہ ہے سوشل میڈیا سے کتنی ہوئی ہے۔ آج ویوز کے چکر میں، فالوورز کے چکر میں، سبسکرائب کی بنا پر اب لوگوں کو اگر کپڑا بھی اتارنا پڑے نا تو کپڑا اتار دیں گے ویڈیو بنانے کے لیے، ویوز کے لیے۔ لڑکیوں کو آج حجاب اتارنا پڑے اور حجاب میں کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہے، صرف فالوورز، ویوز ملنا چاہیے۔ اس کے چکر میں یہ بے حیائی خوب بے حیائی پھیلانا شروع کر دی۔ یہ مسلمان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہو رہا ہے۔ آج اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کون مسلمان کر رہے ہیں یہ سب، کوئی پردے کے نام میں، کوئی ٹوپی کے نام میں، کوئی نماز کے نام میں، اس طرح سے اتنا دکھاوا کرنے لگے۔ اب تو نیکی بھی سوشل میڈیا پہ، نیکی کرو سوشل میڈیا پہ ڈالو، اور بندے کو احساس بھی نہیں ان باتوں کا کہ ہو کیا رہا ہے زندگی میں۔ یہ تباہ کن ہے ہمارے لیے، برباد کرنے والی چیز ہے ہمارے لیے، یعنی اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ حضور کی وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ بندے کا مسلمان ہونے کی علامت، اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، ہمارا وقت ضائع ہے سوشل میڈیا پہ۔ سوشل میڈیا پہ اکثر نوجوان اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا بہت مفید بھی، ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، پڑھائی اسٹڈی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ اسلامک بکس ہم آرام سے اسکالرس کو سن سکتے ہیں، ان کی کلاسز لے سکتے ہیں، ان سے براہ راست آن لائن کلاسز لے کر کے ہم اپنی دینی تعلیمات میں اور دنیاوی تعلیمات میں، اور ہم اپنے آپ کو عالم بنا سکتے ہیں، ایک اعلیٰ مقام پر فائز کر سکتے ہیں۔ مگر ہم اس سب باتوں سے بہت دور، ویڈیوز پر، فنی ویڈیوز پر، مذاق والی ویڈیوز پر، گالی والی ویڈیوز پر ہمیں زیادہ، ہمارا دل روچی زیادہ ہے، ہمارا دل زیادہ ادھر کو بھاگتا ہے، مگر یہ ہمیں برباد کر رہی ہے، ہماری آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ ہم اگر اسکالر کی ویڈیوز کو سنتے ہیں، کبھی آئے تو ہم اس کو فوراً سے اسکرول کر دیتے ہیں۔ کوئی اگر گانے والی آئی یا کوئی مذاق کی ویڈیو آئی تو ہم اس کو شیئر بہت جلدی کرنا سوچتے ہیں، مگر کوئی تقریر کی، کوئی نصیحت کی کوئی نہیں کرنا سوچتا، اسے جلدی سے اسکرول کر دیتے، جلدی سے اوپر کرو بس۔ یہ ہمارا، دیکھیں ہمارا تعلق کتنا ہو سوشل میڈیا پر، کتنا جو ہے ہم اپنا تعلق اس اسکالر سے رکھ رہے ہیں، کتنی اسلامک ویڈیو سے رکھ رہے ہیں، ہمیں پسند بھی نہیں آتا، ترنت سے فٹ سے اوپر کر دیتے ہیں۔ میڈیا ایک ایسا خاموش دشمن ہے جو دل سے حیا نکال دیتا ہے، ایک ایسا دشمن ہے یہ جو دل سے حیا نکال دیتا ہے۔ دھیان رکھنا، آنکھوں کی حیا ختم کر دیتا ہے۔ یہ گندی ویڈیوز دیکھ کر کے آنکھوں کی حیا ختم، پھر ہم اس کا اثرات ہمارے جسم پر دکھائی دیتے ہیں۔ ہم ہینڈ پریکٹس کی طرف بھاگتے ہیں، کیوں؟ ویڈیوز کو دیکھیں گے، جب گندی ویڈیوز کو دیکھیں گے ہمارا دل ابھرے گا۔ اسی لیے فرمایا خواہشات کی، حضور اللہ نے فرمایا خواہشات کی پیروی نہ کرو، یہ تمہیں اللہ سے دور کرے گی، بھٹکا دے گی راستے سے۔ حضور نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، حضور نے فرمایا دو آنکھیں ہیں جو زنا کرتی ہیں، فرمایا ان کا زنا دیکھنا ہے۔ جیسی جیسی ہم ویڈیوز دیکھیں گے یہ آنکھیں زنا کر رہی ہیں، پھر جب آنکھوں کا اثر، جیسے ہی آنکھ گندی ویڈیوز کو دیکھیں گی ہمارے جسم پر اثرات ظاہر ہونا، خواہشات ابھرے گی، شہوات ابھریں گی ہماری، پھر ہم تنہائی میں خلوت اختیار کریں گے اور اس میں گناہ کریں گے جا کر کے، اور ہمیں احساس نہیں اس چیز کا۔ نوجوان دیکھ کے کدھر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس پر؟
صحیح مسلم کی حدیث ہے، صوفیاء کرام کے اقوال دیکھیں، صوفیاء کیا فرماتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں نفس، خواہشات اور دنیا کی رنگینیاں، یہ تین چیزیں ایسی چیز ہیں، نفس اور خواہشات اور دنیا کی رنگینی، فرمایا یہ انسان کے دشمن ہیں جو دل کو اندھا کر کے اللہ سے کاٹ دیتی ہے، بندے کو دل کو اندھا کر کے اللہ سے بہت دور کر دیتی ہے، گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جو آنکھیں غیر ضروری باتوں کو دیکھیں یا غیر ضروری باتوں پر دھیان دیں، فرمایا اس سے خشیت الہی ختم ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ جو بندہ اپنی آنکھوں کو بے حیائی میں لگاتا ہے، غیر مرحموں کی طرف نظر ڈالنے میں لگاتا ہے، گندی باتوں میں لگاتا ہے، فرمایا اس سے خشیت الہی چھن جاتی ہے، اس کے پاس خشیت الہی، اللہ سے کوئی ڈر اس کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ حال ہو گیا آج۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دل وہی پاک ہے جو دنیا کے تماشوں سے بچا رہے، ورنہ وہ قبر میں اکیلا رہ جائے گا، اکیلا تنہا رہے گا، کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا دل کو دنیا سے پاک کرو، ان کے تماشوں سے، اس کی رنگینیوں سے، اس کی خوبصورتی سے پاک کرو دل کو، اور اللہ کی طرف لو لگاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لو لگاؤ۔ فرمایا پھر آپ کو قبر میں کامیابی ملے گی۔ ان کے اثرات کیا ہوں گے، ان کی بربادی کیا ہے سوشل میڈیا کی؟ نمازوں میں خشوع ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ کی نظر، آپ کی سوچ، نمازوں میں بھی وہی خیالات آپ کے اندر پیدا ہوں گے، آپ خود پریشان رہیں گے پورے دن، یہ ہو کیا رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کے بعد بھی میرا دل نہیں لگتا۔ وجہ یہ کہ ہم نے اتنی گندی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، نامرحموں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا دل انہی کی طرف مائل ہے۔ اب نمازوں میں خشوع ختم ہو جائے گا۔ فرمایا دین سے دوری اور دنیا کی محبت بڑھے گی، اور بے حیائی اور بدنگاہی اور بے مقصد زندگی، جس کا کوئی مقصد کی زندگی کچھ نہیں ہوگا، ان کے یعنی اس کا گول کیا ہے، سرکل کیا ہے ان یور فیوچر میں کیا تمہارے گول رہے گا، کوئی نہیں، بے مقصد زندگی بچے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، ٹائم ضائع کرتے رہیں گے۔ کہا والدین کی نافرمانیاں بڑھیں گی، والدین کی نافرمانیاں بڑھیں گی، یہ سوشل میڈیا زیادہ یوز کر کے ہونے لگی۔ دل کی سختی اور نور ایمان کا زوال، دل سخت ہو جائے گا، ایمان ختم ہونے لگے گا، گناہوں کا معمول، روز گناہ کرتے رہیں گے، ویڈیوز دیکھ کر توبہ سے غفلت ہو جائیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، توبہ اللہ کی طرف ہم توبہ نہیں کریں گے گناہوں سے۔ یہ سوشل میڈیا زیادہ یوز کرنے کا انجام یہ ہوگا، اور اس کی اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ نوجوانوں فیشن کو ترک کریں، سادگی کی زندگی اپنائیں، اور موبائل کا استعمال حدود کے اعتبار سے کریں، نفع بخش بنائیں موبائل کو۔ آپ کے پاس سہولت ہے تو آپ اس کو کسی اسلامک ویڈیو میں لگائیں، اسلامک ویڈیو سنیں، کچھ پڑھیں، تاکہ اسلام کی آپ کے اندر ایک تعلیم آئے، پھر اور آپ کا دل اس کی طرف مزین ہو، مائل ہو پڑھنے کے لیے۔ بنائیں ایسا اپنی زندگی کو، اور میڈیا سے دور رہیں، اور اسلامی بہت زیادہ میڈیا یوز نہ کریں، اسلامی علم اور دوست اپنائیں، اسلامی دوست اپنائیں، فرینڈس، نیک دوست، اور علم ایسے علماء سے وابستہ بھی رکھیں، اسکالر سے اپنا وابستہ بھی رکھیں، تاکہ بہت ہمیں دین کی معلومات ہو اور دنیا سے کم رغبتی بڑھے، اور آخرت کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو دھیان رکھنا ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی رہے گی، ہماری زندگی گندی ویڈیوز میں گزرتی رہے گی، ہماری آنکھیں غیر مرحموں کو دیکھتی رہیں گی، اور یہ گناہ کرتی رہیں گی، اور دن ایسا آ جائے گا کہ اللہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق نہیں دے گا۔ گناہ میں اتنا ملوث ہو جائے، جب زیادہ گناہ کر لیتا ہے نا انسان، تو اسے کچھ بھی خیال نہیں آتا اللہ کے بارے میں، کچھ بھی خیال نہیں آتا آخرت کے بارے میں، 1% بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا جب جو گناہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی عادت معمول ہو گیا گناہ کرنے کا معمول بن گیا، اب اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ اسی لیے وقت ہے آپ کے پاس، نوجوانی ہے آپ کے پاس، تو بہت کم یوز کریں، اور گندی ویڈیوز پر زیادہ توجہ نہ دیں، اپنی توجہ اسکالرز پہ دیں، ان کے بیانات پر دیں۔ کتنا بہتر پیر اجمل صاحب کس طرح بیان کرتے ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں وہ، مگر نوجوان اس کے بعد بھی ان کے بیانات کو چھوڑ کر کے ہم فنی ویڈیوز، مذاق، گندی ویڈیوز، گالیوں کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ فرامین چھوڑ رہے اللہ کی، خواہشات کو اتباع،
کر رہے ہیں، جس کی بنا یہ ہے کہ اللہ سے ان خواہشات نے، اس نفس نے ہمیں کاٹ دیا ہے، بہت دور پھینک دیا لے جا کے۔ تو اس سے بچنے کا یہی اثرات ہے کہ سوشل میڈیا اتنا یوز کریں، اپنے آپ کو اپنے اس کو نفع بخش بنائیں، اپنے لیے پازیٹیو چیزوں میں یوز کریں، نگیٹو چیزوں میں اس کو یوز